الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ آیات اکثر موقع پر آپ سنتے ہیں کہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیاتوں میں سے ایک یہ بھی ہیں، اور خطبہ جمعہ میں بھی ان آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ آیات کی ابتدا رب کی وحدانیت کی پہچان کی جا رہی ہے۔ خالق حقیقی کون ہے، ہمارا پالنہار کون ہے، اس کی پہچان یہاں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ فرمان الہی ہے کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو۔ ربکم الذی خلقکم، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کیسے اور کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے، مرد اور عورت سے، پھر اس کے بعد کئی مرد اور کئی عورتیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا، یعنی بہت سارے مرد اور عورت پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین مزید یہ پیغام دیتا ہے کہ واتقوا اللہ، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ؟ اس کی پہچان اللہ نے کرایا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، پوچھتے ہو۔ اور فرمایا والارحام، قطع رحمی سے بچو، رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو، رشتہ داری میں پھونٹ ڈالنے سے بچو، انتشار پھیلانے سے بچو، آپس میں دشمنی پیدا کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر ارادے کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہر معاملات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تھوڑا سا اس آیت کی ابتدا میں ہم قدم رکھیں گے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے نہ مومنوں سے مخاطب ہوا، نہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ذکر کیا، نہ اللہ رب العالمین نے کسی خاص اپنے بندے کا نام لے کر کہا، بلکہ اللہ نے کہا تو یہ کہا ہے کہ یا ایھا الناس،
یہاں پورے دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی پورے لوگ اس کے اندر شریک ہے۔ نہ مسلمان کا نام آیا ہے، نہ کسی مومن کا نام آیا ہے، نہ کسی اور مخصوص انسان کا نام اللہ نے لیا ہے، بلکہ پورے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا کہ پورے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، روزی روٹی اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا رہا ہے، ارادہ یعنی بندوبست کیا ہے اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کا۔ بندہ 3 وقت کا مکمل کھانا کھا رہا ہے، کبھی کھانے میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، یا کتنے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ان کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں شمار ہے، یعنی اللہ رب العالمین بھوک سے انہیں آزما رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ سارے بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کی طرف مخاطب ہوا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فصلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت میں بسایا، کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بسایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد عورتوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انہی سے بسایا۔ یہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دکھایا، دنیا کے مناظر دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جسمانی اعتبار سے جو کچھ بھی اللہ نے دیا یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکراپن ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بننا چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ، اپنے آپ پر بہت افسوس ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نعمتوں کو میں گناؤں تو آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ مجھ سے گنانے سے پہلے آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجیے۔ اللہ کی نعمتیں وہ کون سی ہیں؟ ایک تو ہماری جسمانی ہر عضو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے جسم کے ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے۔ 360 جوڑ اللہ نے ہمارے جسم میں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک انگلی کا جوڑ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایک جوڑ بھی اگر کام نہیں کر پاتا تو ہماری انگلی سیدھی کی سیدھی رہ جاتی ہے۔ ہمارے سارے انگلیوں کے جوڑ اگر مکمل طور پر اگر حرکت میں نہ آئے تو سارے کے سارے انگلیاں موڑنے سے بچ جاتے ہیں، یا موڑ نہیں سکتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیے کہ انسان اپنے انگلیوں کو جب موڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تو کس چیز کو پکڑ پائے گا؟ پکڑنے کی طاقت اس کے اندر صلاحیت کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہوا، سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی کرنے کا پیغام اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر کسی کے اندر نہیں آیا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں آیا، تو یاد رکھیے وہ بندہ بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر، اللہ کو بھول کر جہنم میں جانے والے کام کو اختیار کرے گا۔ اللہ کا ڈر اس کے دل میں اگر بس گیا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، صرف وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، صرف وہ کام کرے گا جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بنائے گا، بسائے گا۔ میرے بھائیو، اور وہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتا ہے، اللہ